الرحیم ناظرین، صابر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ زمانہ نیوز پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ سابق آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے صحافیوں کی نوکری کے حوالے سے، نوکریوں سے نکالنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ میں ان کا ذاتی جو ہے وہ وکٹمز ہوں۔ جب وہ آرمی چیف تھے اور اس وقت انہوں نے مجھے نوکری سے نکلوانے کے لیے پوری کوشش کی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ وہ نوکری میری بچ گئی، اور کن وجوہات کی وجہ سے بچی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اور مجھے نکلوانے کے لیے کیا کوشش کی گئی تھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جب جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ کو دوسری بار بطور آرمی چیف ایکسٹینشن دی جا رہی تھی، تو اس وقت جب ان کا نوٹیفیکیشن ہوا تو نوٹیفیکیشن کے مطابق کہا گیا تھا کہ بیرونی حالات کی وجہ سے ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ میں نے ایک پوسٹ لکھی جس میں نے لکھا کہ باجوہ صاحب کو بیرونی حالات نہیں بلکہ اندرونی حالات کی وجہ سے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ یہ پوسٹ کی میں نے سوشل میڈیا پر، اور اس کے بعد میں جب دفتر سے گھر پہنچا تو مجھے ہمارے جو ایڈیٹر تھے ان کی کال آئی کہ آپ نے یہ کیا کر دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے کوئی پوسٹ کی ہے، تو آپ نے کوئی بہت بڑی پوسٹ کر دی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو جسٹ یہ لکھا کہ اندرونی حالات کی وجہ سے ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ بہرحال ایڈیٹر صاحب کافی پریشان تھے، اور انہوں نے جو ہمارے سینئر تھے، ہمارے انچارج تھے چیف ایڈیٹر صاحب، ان کا بھی کہا کہ وہ کافی پریشان ہیں اور آپ کو یہ پوسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ تو شکر کریں کہ ابھی انہوں نے مالکان سے بات نہیں کی۔ آدھا گھنٹہ گزرا تھا، اس کے بعد دوبارہ ایڈیٹر صاحب کی کال آئی، اور وہ انتہائی پریشانی کا شکار تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے انچارج سے بات کریں جو ہمارے چیف ایڈیٹر صاحب تھے۔ ناظرین، میں اپنے جس میڈیا گروپ میں کام کرتا تھا، جو ہمارے سینئر تھے، جو ہمارے ایڈیٹر تھے، ان کا بھی نام نہیں لوں گا تاکہ ان کے لیے بھی کوئی مشکل کھڑی نہ کی جائے ابھی بھی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آدھے گھنٹے بعد ان کی کال ہے، اور انہوں نے کہا کہ چیف ایڈیٹر صاحب سے بات کریں۔ جب میں نے چیف ایڈیٹر صاحب سے بات کی تو وہ انتہائی پریشانی کا شکار تھے، اور ان کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں، اور وہ دکھ بھرے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا۔ میں نے کہا سر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ پوسٹ کی ہے۔ میں نے کہا سر میں نے یہ پوسٹ کی ہے کہ اندرونی حالات کی وجہ سے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ بہرحال وہ پریشانی کا شکار تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو بڑے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کال کی گئی ہے، جو ہمارا میڈیا گروپ کا مالک تھا ان کو کال کی گئی ہے، اور مالک صاحب بھی کافی پریشان ہیں، اور انہوں نے کہا کہ صابر بخاری کو کہیں کہ وہ دفتر نہ آئے، اس سے پہلے مجھے ملے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات گزری، اگلے دن میں گیا، دفتر نہیں گیا۔ میں ہمارے جو میڈیا گروپ تھا اس کا ان کے جو مالک تھے ان کے پاس چلا گیا۔ ابھی میں ویٹ کر رہا تھا ملنے کے لیے کہ اسی دوران ہی ان کی طبیعت ناساز ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ بخاری صاحب سے کہیں کہ وہ جا کر کام کریں، میں دوبارہ ان کو بلاتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہوا کہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ذہن سے یہ بات ہی نکل گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی پوسٹ پر جو باجوہ صاحب ہیں وہ مجھے نکلوانے، باجوہ صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ مجھے نکلوانے کے لیے تیار ہو گئے تھے اتنی سی پوسٹ پہ۔ حالانکہ ان کے لیے، ملک کے لیے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت کچھ لکھا۔ ہم نے طالبان کے خلاف کھل کر لکھا۔ میں نوائے وقت میں تھا، میں نے طالبان کے خلاف اس وقت لکھا جب وہ ہمارے گلی محلیوں میں دہشت گردی پھیلا رہے تھے، ظلم و بربریت کر رہے تھے، تو میں ان صحافیوں میں تھا جس نے ڈٹ کر طالبان کے خلاف لکھا، ان کا مقابلہ کیا، ان کی دھمکیوں کو برداشت کیا، مگر پیچھے نہیں ہٹے۔ مگر ایک چھوٹی سی بات پر مجھے اپنے میڈیا گروپ سے نکلوانے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اور میں آج بھی اپنی صحافی برادری سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے جو ہمارا مقصد ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم کسی کے اعلی کار نہ بنیں۔ آج کسی کی باری ہے تو کل کسی کی باری ہے، اور یہ باریاں سہتے سہتے ہم جو ہمارا مقصد ہے، جو ملک کی خدمت کا، جو عوام کی خدمت کا، جو سوسائٹی کا جو ہم ایک میرر ہیں، وہ ہم اپنے مقصد سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو میں آج یہ درخواست کروں گا صحافی برادری کو کہ اکٹھے ہو جائیں اور اپنے ویژن اور مشن پر عمل درآمد کریں۔ بہت شکریہ۔